کہا انہوں نے کہ جہاد اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے کو سنت کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا؟ یہ بات کیسے ثابت کی جا سکتی ہے کہ ان چیزوں کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی ہے؟ کیا سارے پیغمبر جہاد نہیں کرتے رہے ہوں گے؟ ہم یہ کیوں نہیں مان سکتے کہ قرآن مجید اسی طرح نماز اور رمضان کا ذکر کرتا ہے، ایسے ہی وہ جہاد اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا بھی ذکر کرتا ہے جو پہلے سے معروف تھے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں جب نماز کا ذکر آتا ہے تو وہ انیشیٹ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، رمضان کا ذکر آ رہا ہے تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلک۔ تو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ پھر جہاد بھی تو کرتے ہوں گے پیغمبر، سزائیں بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق دیتے ہوں گے، تو ان کو بھی آپ وہاں سے نکال کے سنت کی کیٹیگری میں لائیں؟ یہ دین کی تاریخ سے ناواقفیت کے نتیجے میں ہے۔ اگر آپ ہمارے علماء کے ہاں بھی دین کی پوری تاریخ کو پڑھیں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں ہمیں قرآن میں بھی بتایا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں، روایتوں میں بھی یہ چیز بیان ہو گئی ہے کہ پیغمبروں کی ایک بڑی تعداد آئی۔ یہ بیان کیا گیا، سورہ یونس میں بیان کیا کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں نے آ کر اللہ کی حجت تمام کر دی، قوموں کے فیصلے ہو گئے۔ لیکن تاریخ بیان کر کے قرآن نے بتایا کہ کہیں 2 لوگ ایمان لائے، کہیں 4، کہیں 10، کہیں زیادہ سے زیادہ ایک کشتی کے مسافر۔ ٹھیک، اس لیے کوئی مسلمان قوم جو اپنا نظم اجتماعی قائم کرے باقاعدہ، وہ وجود پذیری نہیں ہوئی۔ صدیوں تک یہی صورتحال رہی ہے۔ پہلی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا انتخاب کیا۔ ٹھیک، اس قوم کو پیدا کرنے کے لیے پے در پے نبی بھیجے۔ یہ دیکھیے نا کہ سیدنا ابراہیم اللہ کے نبی، ان کے بیٹے اسحاق اللہ کے نبی، اسماعیل اللہ کے نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب اللہ کے نبی، یوسف اللہ کے نبی، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اس سے پھر ایک نئی قوم پیدا ہوئی۔ یہ وہ قوم ہے جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ ایک مسلمان قوم پیدا ہوئی۔ یہ پیدا کہاں ہوئی؟ مصر میں، جہاں ان کے پاس حکومت نہیں تھی۔ تو 500 سال تک تو ان احکام کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ جہاد کا حکم بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے، وہ فرد سے متعلق نہیں ہے، اور حدود کا حکم بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے، یعنی وہ باقاعدہ اپنا کوئی سیاسی نظم قائم کریں گے تو پھر یہ احکام ان سے متعلق ہوں گے۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہ جہاد کی ہدایت کی گئی، نہ حدود نازل ہوئی، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو اب نکال کے ایک آزاد سرزمین میں لے جائیں۔ چنانچہ وہ ان کو نکال کے لائے تاکہ فلسطین میں آباد ہوں یہ، اور اس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ پیغمبروں کے ماننے والوں کی حکومت قائم کرنے کا سوال پیدا ہوا۔ اچھا، اسی وجہ سے پہلی کتاب جو نازل کی گئی جس میں قانون آیا وہ تورات ہے۔ تو تورات میں جہاد کا حکم بھی دیا گیا، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے حدود یا جرائم کی سزائیں بھی بیان کی۔ یہ روایت تھی بنی اسرائیل کے ہاں، یہ موجود تھی پہلے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ صورت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی جو روایت چلی آ رہی ہے اس سے عرب کے لوگ اس طرح واقف ہوں۔ وہ تو ابراہیمی روایت سے واقف ہے۔ ابراہیمی روایت جو اسماعیل علیہ السلام سے قائم ہوئی وہ بالکل اسی طرح سے رہی کہ چند لوگ وہاں کے قبیلے کے ایمان لائے، پھر آہستہ آہستہ وہ قوم بڑھتی چلی گئی۔ اس میں جو شریعت دی گئی تھی وہ شریعت وہی تھی جو فرد سے متعلق ہے، یعنی وہی جو مکے میں مسلمانوں کے لیے لازم کی گئی، وہی شریعت تھی ان کے پاس۔ ان کو بھی اس نوعیت کا کوئی اقتدار منتقل نہیں ہوا، قبائلی سا نظام۔ خود حضور کے زمانے میں بھی وہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، ایک قبائلی سا نظم قائم تھا، جیسے قبیلوں کے شیوخ ہوتے ہیں۔ تو انفرادی شریعت ہی وہاں موجود تھی، یا شخصی معاملات سے اس میں بھی حدود اور یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں تھیں۔ تو اسلام میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا یا قرآن کے نزول کے موقع پر کہ وہ چیزیں جو دین ابراہیمی میں موجود ہیں ان کو تو حضور نے جاری فرما دیا، اس کو ہم سنت کے زیر عنوان رکھتے ہیں، اور وہ چیزیں جو دین ابراہیمی کی روایت میں مکے میں یا ام القریٰ میں یا جزیرہ نما عرب میں قریش کے لیے نامانوس تھیں، وہ قرآن نے پھر ابتداً بیان کی۔ تو یہ وجہ ہے اس کی، یعنی قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے ہم تورات میں بھی یہ حکم دے چکے ہیں، لیکن یہ بتانے کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ حکم قرآن ہی نے دیا ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، حدود کا بھی اور جہاد کا بھی۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ جب تک واضح نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے وہ احکامات جو اجتماع سے متعلق ہیں اور اجتماع کس وقت وجود پذیر ہوا ہے، تب تک یہ دعویٰ کرنا کہ تمام انبیاء مثال کے طور پہ جہاد کرتے چلے آئے ہوں گے یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ہم صاحب
یہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے. ایک ضمنی سوال آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ یہ چیزیں اجتماع سے متعلق تھیں اور مسلمان قوم بحیثیت قوم کے جب بنی ہے تو ان کو ہدایت بھی دے دی گئی، لیکن میراث کا حکم تو فرد سے متعلق ہے. میراث تو میں نے اپنی تقسیم کرنی ہے، وہ بھی ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے. اس کا مطلب دین ابراہیمی کی روایت میں میراث کا کوئی حکم نہیں تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ احکام کی دو نوعیتیں ہیں. ایک وہ احکام ہے جن کا تعلق تمدن کی تبدیلیوں سے ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک زمانے میں لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے زیادہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ قربانی کے احکام ہمیں تورات کی شریعت میں بہت زیادہ ملتے ہیں. جی لیکن آہستہ آہستہ تمدن میں تبدیلیاں اور تغیرات آ گئے. قدیم قبائلی تمدن میں اس طریقے سے میراث کی تقسیم ہوگی اس کو معروف پر چھوڑ دیا گیا تھا. یعنی لوگ اس میں جو رواج قائم کر لیں، قبائلی ضرورتوں کے تحت قائم کر لیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کی. جب اب موقع آ گیا اس بات کا کہ مسلمان اب قبائلی زندگی میں نہیں رہیں گے بلکہ وہ باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ اب دنیا بھر میں پھیلیں گے، دنیا کی مختلف قوموں میں جائیں گے، اور اس میں حضری تمدن پیدا ہوگا، یعنی شہری تمدن بھی پیدا ہوگا. اس میں اس طرح کی برادریاں نہیں رہیں گی، تو متعین احکام دیے گئے. ایک پہلو تو یہ ہے اس کا. دوسرے یہ کہ خود اس عرف میں کیا کوئی ہدایت انصاف کی موجود نہیں تھی؟ ضرور ہوگی، لیکن اگر لوگ اس کو فراموش کر چکے تھے تو قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کو نئے سرے سے دہرا دیتا ہے. تو ہمیں عربوں کے ہاں چونکہ اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، سب سے پہلے قرآن ہی اس کو بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو قرآن ہی کے احکام میں رکھتے ہیں. نقطہ بالکل واضح کیا. شکام صاحب جو اس سے پچھلا سوال تھا اس سے متعلق ایک اور میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. آپ اکثر یہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو عملی احکامات شریعت کے مطالبات سامنے آتے ہیں اس میں ہمیں فرق کر کے دیکھنا ہے کہ کیا قرآن حکم کو انیشیٹ کر رہا ہے یا کسی پہلے سے قائم شدہ سنت کو، پہلے سے قائم شدہ عبادت کا ریفرنس دے رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے، اس کے اندر کوئی اصلاح کر رہا ہے. نماز اور روزے کا معاملہ ہم سے فرماتے ہیں کہ یہ دوسری نوعیت کا ہے کہ نماز انیشیٹ نہیں کر رہا ہے، اصطلاحات وجود پذیر ہو چکی ہیں، ان کو ریفر کر رہا ہے، اور اس کے اندر جب کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پیغمبر وہ عملی طور پہ کر رہے ہیں. سوال غام صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ مثلا جہاد ہی کی ہم مثال لے لیں، قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر ہے. اب آپ کہتے ہیں جہاد قرآن مجید انیشیٹ کر کے بتا رہا ہے، تو اب 4 مقامات پہ جہاد زیر بحث آیا ہے. ایک پر اذن ہے، ایک پر فتنے کے خلاف لڑنے کی بات ہے، تیسری جگہ پہ جو ہے وہ اتمام حجت کے تحت، اور پھر آخر میں قیامت تک کی حتمی ہدایت دی گئی ہے. تو ایک مفکر کو، مفسر کو یہ معلوم کیسے ہوتا ہے کہ یہاں ہدایت پوری کی پوری انیشیٹ کر کے قرآن نے دے دی ہے اور یہاں پہ صرف ریفر کیا؟ قرآن مجید اس کو خود واضح کرتا ہے اور 2 پہلوؤں سے واضح کرتا ہے. ایک تو قرآن مجید جس جگہ کوئی حکم بیان کر رہا ہوتا ہے وہاں اس کا اسلوب بتا دیتا ہے. اچھا. دوسرے یہ ہے کہ قرآن اس کی تاریخ بھی سنا دیتا ہے. مثال کے طور پر روزے کے بارے میں بات شروع یہاں سے کی ہے کہ ایمان والا تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح اس سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. تو گویا پہلے ہی جملے میں یہ بتا دیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو تمہیں آج دی جا رہی ہے. جب پہلی امتوں پر فرض کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ دین ابراہیمی کی روایت میں بھی وہ رہا ہوگا، حضور نے اس کو جاری کر دیا. اس سے اگلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چند دنوں کی عبادت ہے، ایام و معدودات. ایام و معدودات. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سے دن ہیں. یہ الفاظ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ لوگ واقف نہ ہو کہ وہ کون سے دن ہیں. تو یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ واقف ہو چکے ہیں، رسول اللہ اس کو جاری کر چکے ہیں، رمضان میں روزے رکھے جا رہے ہیں، اب اس کے بارے میں کوئی بات بیان کی جا رہی ہے. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظوں میں بھی بیان کر دیتا ہے کہ یہ ماضی کی چیز ہے اور اس طرح کے قرائن بھی اس میں ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری تاریخ بیان کر دیتا ہے. مثلا نماز کے بارے میں یہ بتایا کہ سب انبیاء کو اسی طرح دی گئی. سیدنا موسیٰ کو کب دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا، جب انہوں نے حرم کی تعمیر کی تو یہ مسجد کے طور پر بنائی گئی، یہ نماز کے لیے بنائی گئی، یہ سب باتیں بیان کی. حج کے بارے میں اسی طرح سے بیان کر دیا. تو قرآن مجید پھر اس کی پوری تاریخ کو بھی بیان کر دیتا ہے. اب حج ہی کو دیکھ لیجئے نا، تو یہ بتایا گیا کہ ابراہیم نے اس طرح اس گھر کی تعمیر نو کی، اس کے بعد اعلان کیا کہ لوگ اب آئیں اور اپنی دبلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر ان راستوں سے گزرتے ہوئے آ کر اللہ کی بارگاہ میں حج کا فریضہ ادا کریں. یہ پوری بات بیان ہو گئی. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ تاریخ یہ ہے، بات یہاں سے شروع ہو گئی ہے. تو قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس طرح کے سوالات نہیں پیدا ہوتے.